أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے فقہ کی عظیم کتاب الدرر البہیہ کے ساتھ ہیں. یہ وہ کتاب ہے جسے تحریر کیا ہے امام شوکانی رحمہ اللہ نے، جو ایک بڑے مؤلف ہیں، جن کی تفسیر بھی ہے فتح القدیر، اور جن کی مشہور و معروف حدیث کی شرح ہے نیل الاوطار، اور اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سی کتب ہیں. ان کتابوں میں سے ایک کتاب یہ ہے. عام طور پہ جو فقہی کتب ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی مسلک کے مطابق ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ مسلک حنفی کے مطابق، یا شافیوں کے مطابق، یا حنبلیوں کے مطابق، یا مالکیوں کے مطابق. امام شوکانی نے کتاب لکھی ہے اہل حدیث فقہ کے مطابق، یعنی کہ کسی مسلک کی پابندی کیے بغیر، کسی مسلک کی رعایت کیے بغیر امام شوکانی نے کتاب و سنت کے مطابق مسائل کو تحریر کیا ہے اور مسائل میں ترجیح کا کام کیا ہے. ہم گزشتہ درس میں حیض اور استحاضہ کے موضوع پہ گفتگو کر چکے ہیں. آج موضوع ہے نفاس. چنانچہ امام شوکانی فرماتے ہیں والنفاس اکثرہ 40 یوما. نفاس اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے. ولا حد لاقلہ، اور اس کی کم از کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے. ممکن ہے 5 دن ہوں، ممکن ہے 10 دن ہوں، ممکن ہے 15 دن ہوں. وہو کالحیض، اور نفاس حیض کی طرح ہے. اس کے احکام حیض کے احکام کی طرح ہیں. یہ وہ چند الفاظ ہیں جو امام شوکانی رحمہ اللہ نے نفاس کے موضوع پہ اس متن میں تحریر کیے ہیں. اب آتے ہیں تفصیلات کی طرف. سب سے پہلے نفاس کی تعریف کیا ہے؟ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو کسی عورت کو ولادت کی وجہ سے آتا ہے. ولادت کی وجہ سے جو خون آئے گا اسے نفاس کہا جائے گا. اس کی مدت بیان کی گئی ہے 40 دن. اور یہ کون سی مدت ہے؟ زیادہ سے زیادہ. دلیل کیا ہے اس بارے میں؟ دلیل اس بارے میں وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 311. امام ترمذی روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 139. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 648. حدیث کی راویہ ہیں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. قالت، وہ کہتی ہیں، کانت النفساء علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقعد بعد نفاسها 40 یوما او 40 لیلہ. کہ وہ عورتیں جو بچہ جنم دے چکی ہوتی تھیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ولادت کے بعد 40 دن بیٹھی رہتی تھیں، یعنی کہ نماز نہیں پڑھتی تھیں، روزے نہیں رکھتی تھیں. یہ حدیث وہ ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن صحیح قرار دیا ہے، یعنی کہ اس حدیث پہ اعتماد کرنا بالکل درست ہوگا. یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ولا حد لاقلہ، کم از کم مدت کتنی ہے؟ تو امام شوکانی کہتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے. شریعت نے اس کے لیے دن مقرر نہیں کیے.
زیادہ سے زیادہ کے لیے دن مقرر کیے ہیں کتنے؟ 40۔ کم از کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ آئیے اس بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ امام ترمذی شریف میں حدیث نمبر 139 جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس کی راویہ ہے ام سلمہ، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وقد اجمع اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم على ان النفساء تدع الصلاة 40 یوما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، تابعین اور بعد میں آنے والے اہل علم کا اجماع ہے اس بات پہ، اتفاق ہے اس بات پہ کہ نفاس والی عورت، وہ عورت جو بچہ جنم دے چکی ہے، وہ نماز نہیں پڑھے گی 40 دن۔ اس پہ کیا جی؟ اجماع، حدیث بھی آ گئی اور اجماع بھی ہو گیا۔ الا ان تر الطہر قبل ذلک، الا یہ کہ 40 دنوں سے پہلے ہی وہ طہر دیکھ لے، وہ نوٹ کرے کہ اس کا خون نہیں آ رہا، 40 دنوں سے پہلے ہی خون آنا بند ہو گیا ہے، فإنها تغتسل، تو وہ غسل کرے گی، وتصلی، اور نماز شروع کر دے گی۔ مثال کے طور پہ اس کا خون بند ہو گیا ولادت کے 5ویں دن، ولادت کے 4تھے دن، ولادت کے 3رے دن، ولادت کے 20ویں دن، جب خون بند ہو جائے گا اس کے بعد وہ نمازیں شروع کرے گی، اور نمازیں شروع کرنے سے پہلے غسل کرے گی۔ عام طور پہ عورتوں میں کیا مسئلہ مشہور ہے کہ 40 دن نمازیں نہیں پڑھنی، روزے نہیں رکھنے، تو یہ موقف درست نہیں ہے۔ 40 دن تو آخری حد ہے کہ اگر کسی عورت کا خون مسلسل آ رہا ہے، 40 دن ہو چکے ہیں، تو اس سے کہا جائے گا 40 دنوں تک یہ خون تھا، خون نفاس۔ اب جو 41واں دن شروع ہوا ہے یہ خون استحاضہ ہے، اور خون استحاضہ کے احکام ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں۔ نفاس کی وجہ سے غسل کیا جائے اور اس کے بعد نمازیں شروع کر دی جائیں۔ استحاضہ کے لیے جب نماز کا وقت ہو جائے، استنجا وغیرہ کیا جائے، خون کو صاف کیا جائے، شرمگاہ کے سامنے کچھ چیز باندھ لی جائے تاکہ نماز میں یہ خون کپڑوں کو خراب نہ کرے، اور اس کے بعد وضو کیا جائے، وضو کر کے نماز پڑھی جائے، چاہے وضو کے بعد خون آتا رہے، چاہے نماز کے دوران خون آتا رہے۔ امام ترمذی کی گفتگو جاری ہے، کہتے ہیں فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ، اگر وہ دیکھے کہ خون آ رہا ہے 40 کے بعد بھی، فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا، تو اکثر اہل علم کا یہ قول ہے کہ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ، کہ وہ 40 دنوں کے بعد نماز نہیں چھوڑے گی، نماز پڑھے گی۔ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، اور یہی قول ہے اکثر فقہا کا۔ وَبِهِ يَقُولُ سفیان الثوری، اور یہی قول ہے امام سفیان ثوری کا۔ وابن المبارک، اور یہی قول ہے امام عبداللہ بن مبارک کا۔ والشافعی، امام شافعی کا۔ واحمد، امام احمد کا۔ واسحاق، اور امام بخاری کے استاد اسحاق بن راہویہ کا۔ ویروی عن الحسن البصری، اور مروی ہے، روایت ہے امام حسن بصری سے، انہ قال انہا تدع الصلاة 50 یوما اذا لم تر الطہر۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ 40 دنوں کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو نماز شروع نہ کرے، ابھی غسل کا وقت نہیں ہوا، 50 دن تک انتظار کرے۔ 50 کا قول کن کا؟ امام حسن بصری کا۔ حدیث میں کیا آیا تھا جی؟ 40 دن۔ کون سی حدیث بلا؟ حدیث ام سلمہ۔ تو یہاں پہ ہم نے حدیث کی طرف جانا ہے، امام حسن بصری کی طرف نہیں جایا جائے گا، کیونکہ 40 دن مقرر ہوئے ہیں اس حدیث کے مطابق۔
وَيُرْوَى عَنْ عَطَاء بن ابی رباح وَالشَّعْبِي 60 یوما، اور امام عطاء بن ابی رباح اور امام شعبی سے کتنے دن منقول ہے؟ 60 دن۔ تو ہم نے اب نہ امام شعبی سے متاثر ہونا ہے، بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، نہ عطاء بن ابی رباح سے متاثر ہونا ہے، نہ ہم نے حسن بصری سے متاثر ہونا ہے، ہم نے حدیث کی طرف دیکھنا ہے۔ 40 دن آخری لمٹ ہے۔ یہ وضاحت اس لیے بھی ضروری تھی کہ ہمارے احباب بسا اوقات کلپ بھیج دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک سعودی عالم دین ہیں، انہوں نے چند دن پہلے کہہ دیا کہ نماز میں ہاتھ سینے پہ نہیں باندھے جائیں گے۔ اب چونکہ سعودی عالم دین ہے تو کسی نے اس کلپ کا اردو میں ترجمہ بھی کر دیا، اب وہ کلپ پھیل گیا، ہمارے اپنے سلفی لوگ اہل حدیث پریشان ہو گئے۔ بھی آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کو تو آپ کی یہی ہم نے تربیت کی تھی کہ نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے پھر کسی کے قول سے متاثر نہیں ہونا، چاہے سعودی عالم دین ہو یا شامی عالم دین ہو یا مصری ہو یا بر صغیر پاک و ہند سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سب سے اوپر ہے، اور سینے میں اور نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں اس بارے میں سب سے بہتر حدیث وہی ہے جس میں آیا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، یہ اس موضوع پہ سب سے عمدہ حدیث ہے۔ اس کو ہم کیسے نظر انداز کر دیں کسی سعودی عالم دین کی وجہ سے؟ اور اگر آپ نے شخصیات کی طرف دیکھنا ہے تو پھر موجودہ سعودی عالم دین سے بڑی شخصیت شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی ہے، مفتی اعظم۔ ان کا فتویٰ بھی یہی تھا کہ سنت یہ ہے کہ ہاتھ کہاں پہ باندھے جائیں؟ سینے پہ باندھے جائیں۔ تو اس لیے ناموں سے، شخصیات سے متاثر نہیں ہونا۔ جب دلیل آ جائے، حدیث آ جائے، آیت آ جائے، بزرگوں کا احترام کریں گے، اہل علم کا احترام کریں گے، اماموں کا احترام کریں گے، لیکن عمل کس پہ کریں گے؟ اس موقع پہ جو حدیث کے مطابق ہوگا، حدیث کے قریب ہوگا۔ تو یہاں پہ 40 دن کے بارے میں حدیث آ گئی، اور ادھر شخصیات بھی ہیں، سفیان ثوری ہیں، عبداللہ بن مبارک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ہیں، اسحاق بن راہویہ ہیں۔ آپ کوئی آدمی امام حسن بصری کا قول لے کر بیٹھ جائے اور ہمیں کہے کہ آپ زیادہ علم والے ہیں کہ حسن بصری علم والے ہیں، آپ زیادہ علم والے ہیں کہ عطاء بن ابی رباح زیادہ علم والے ہیں، تو ہم کہیں گے یقیناً وہ ہم سے زیادہ علم والے ہیں، لیکن یہاں پہ حدیث موجود ہے، حدیث آ گئی تو بات ختم۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی وَهُوَ كَالْحَيْضِ، نفاس حیض کی طرح، ان کے نفاس کے احکام وہی ہیں جو کس کے احکام ہیں؟ حیض کے۔ مثال کے طور پہ حیض کے حالت میں میاں بیوی جماع نہیں کر سکتے تو نفاس کی حالت میں بھی جماع نہیں ہو سکے گا۔ حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھی جائے گی تو نفاس کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ حیض کی حالت میں روزے نہیں رکھے جائیں گے، نفاس کی حالت میں بھی روزے نہیں رکھے جائیں گے، لیکن حیض کی وجہ سے جو رمضان کے روزے رہ گئے ہیں ان کی قضا بعد میں دی جائے گی، تو جو روزے نفاس کی وجہ سے رہ جائیں گے ان کی قضا بھی بعد میں دی جائے گی۔ ایسے ہی حیض کی حالت میں طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے تو نفاس کی حالت میں بھی طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس بارے میں امام ابن حزم رحمہ اللہ کا کلام آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میرے پاس اس وقت کتاب ہے المحلہ بالآثار فی شرح المجلہ بالاختصار۔ جو کتاب ہم آج کل پڑھ رہے ہیں یہ کس نے لکھی ہے؟ امام شوکانی نے۔ امام شوکانی نے اس کتاب کی بعد میں شرح بھی لکھی خود۔ ایسے ہی ابھی جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ لکھی ہے امام ابن حزم نے۔ اچھا، ان کے متن کا نام ہے المجلہ، خود ہی اس کی شرح لکھی، اس کا نام کیا؟ المحلہ۔
تو اس کتاب میں فرماتے ہیں اور یہ مسئلہ نمبر ہے 261، ان کی کتاب کا مسئلہ نمبر 261 261۔ اگر آپ جلد دیکھنا چاہتے ہیں تو جلد تیسری ہے، تیسری جلد صفحہ نمبر 227 227۔ کہتے ہیں وَدَمُ النِّفَاسِ يَمْنَعُ مِمَّا يَمْنَعُ مِنْهُ دَمُ الْحَيْضِ، کہ خون نفاس ہر اس چیز سے منع کرے گا، ہر اس چیز میں رکاوٹ بنے گا جس میں رکاوٹ بنتا ہے حیض کا خون۔ دلیل کیا؟ کہتے ہیں هَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ، اس مسئلے میں اختلاف ہے ہی نہیں۔ دلیل آپ تب مانگیں جب مسئلے میں کیا ہو؟ اختلاف ہو۔ پوری امت کا کہتے ہیں کہ اس پہ اتفاق ہے، کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ جو احکام حیض کے خون کے ہیں وہی احکام نفاس کے خون کے ہیں۔ کہتے ہیں وَحُکْمُهُ حُکْمُ الْحَیْضِ فِی کُلِّ شَیْءٍ، نفاس کا حکم حیض کا حکم ہے ہر چیز میں۔ کیوں ایک جیسا حکم ہے؟ کوئی دلیل تھوڑی بہت ہونی چاہیے نا۔ ٹھیک ہے اجماع ہو گیا، اختلاف نہیں ہے، کوئی دلیل بھی تھوڑی سی دیں۔ کہتے ہیں لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عائشہ، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ سے کہا تھا انفستی، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے گئے، سیدہ عائشہ بھی ساتھ تھیں، آپ ان کے خیمے میں آئے تو دیکھا رو رہی ہیں۔ کہا کیوں رو رہی ہو؟ آپ نے محسوس کر لیا کہ شاید حیض شروع ہو گیا ہے اور یہ رو رہی ہیں کہ اب میرا عمرہ کیسے ہوگا، عمرے کی نیت کر کے آئی ہوں، عمرہ کر کے حلال ہو جاؤں گی، پھر حج بھی کرنا ہے، درمیان میں یہ آ گیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ کو حوصلہ دیا تھا کہ اس میں رونے کی کون سی بات ہے، یہ چیز تمہارے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کہا تھا کہ تم پاک ہونے کا انتظار کرو۔ پاک ہونے کا وہ انتظار کرتی رہیں اور پاک نہیں ہو سکیں کہ اوپر سے دن شروع ہو گیا کس کے؟ حج کے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھی مکہ پہنچے تھے 5 تاریخ کو، کس مہینے کی؟ ذی الحجہ کی، اور حج شروع ہوتا ہے کس تاریخ کو؟ 8 کو۔ تو 2-3 دنوں میں کیسے وہ پاک ہو سکتی تھی؟ پاک نہیں ہو سکیں۔ تو پھر آپ نے ان سے کہا کہ اب تم نیت کر لو کس کی؟ حج کی۔ ان سے کہا کہ غسل کر لو اور حج کی نیت کر لو۔ تو انہوں نے حیض کی حالت میں ہی کس کی نیت کی ہے؟ حج کی ہے۔ اور آپ نے کہا تھا سب کچھ کرنا جو حاجی کرتے ہیں وہی تو نے کرنا ہے سوائے بیت اللہ کے طواف کے۔ نماز تو پہلے ہی پتا تھا کہ اس حالت میں منع ہوتی ہے، باقی سارے کام کہا تو نے وہی کرنے ہیں جو حاجی کریں گے، لیکن نہیں کرنا تو کیا نہیں کرنا؟ طواف نہیں کرنا۔ اچھا حاجی جو ہیں وہ تو حج کی حالت میں اذکار بھی کرتے ہیں، سیدہ عائشہ بھی کریں گی، وہ تلاوت کرتے ہیں، سیدہ عائشہ بھی کریں گی، سارے کام کریں گی سوائے کس کے؟ طواف کے اور نمازوں کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سیدہ عائشہ رو رہی تھیں تو نبی علیہ السلام نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا تمہیں حیض کا خون آ رہا ہے؟ الفاظ آپ نے کیا استعمال کیے؟ انفستی، کیا نفاس کا خون آ رہا ہے؟ سیدہ عائشہ کی اولاد تھی؟ نہیں، تو ممکن ہے کہ انہیں ولادت کا خون آئے؟ نہیں ممکن، کیونکہ اولاد ہی نہیں ہے، کبھی ایسی نوبت آئی نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نفاس کا لفظ بولا ہے حیض کے خون پہ، اسی لیے کہ حیض اور نفاس ایک ہی چیز ہے، حکم کے لحاظ سے دونوں ایک چیز ہے۔ سیدہ عائشہ نے آگے سے کہا تھا نام جی ہاں اللہ کے رسول علیہ السلام حیض کا خون، نفاس کا خون، ان کے حیض کا خون آ رہا ہے۔ امام ابن حزم کہتے ہیں فسم الحید نفاسا، آپ نے حیض کو کیا قرار دیا؟ نفاس۔ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْغُسْلُ مِنْهُ وَاجِبٌ بِإِجْمَاعٍ، اسی طرح نفاس کا خون جب ختم ہو جائے تو غسل کرنا واجب ہے، اور اس بات پہ بھی علماء کرام کا کیا ہے؟ اجماع ہے۔
میں امام ابن حزم رحمہ اللہ کی کتاب کھول چکا ہوں آپ کے سامنے، اور اسی سے بھی میں عبارت پڑھ رہا تھا، تو ان سے مزید فائدہ اٹھاتے ہیں اس موضوع پہ، کیونکہ نفاس کے موضوع پہ ہماری کتاب میں آج معلومات کم تھیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ جو حکم حیض کا وہی نفاس کا۔ تفصیلات حیض کے مسائل کے ضمن میں ذکر کی جا چکی ہیں، تو یہاں پہ مسئلہ نمبر 261 ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، 261 ان کی کتاب المحلہ سے۔ اب ہے مسئلہ نمبر 262 262، وہاں پہ فرماتے ہیں امام ابن حزم وَجَائِدٌ لِلْحَائِدِ وَالنُّفَسَاءِ أَن يَتَزَوَّجَا، جو عورت حیض کی حالت میں ہے اور نفاس کی حالت میں ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ ان یتزوجا، کہ وہ شادی کرے۔ حیض کی حالت میں شادی کرنا کیا ہے؟ درست ہے۔ نفاس کی حالت میں شادی کرنا کیا ہے؟ درست ہے۔ تو ابھی تو ہم کہہ رہے تھے کہ حیض کی حالت میں میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا، ابھی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جائز ہے شادی کرنا، تو کیا جواب ہے اس کا؟ نکاح کرنا اور چیز ہے، تعلق قائم کرنا اور چیز ہے۔ تو اس حالت میں نکاح ہو سکتا ہے لیکن جمع نہیں ہو سکتا، البتہ ابتدائی تعلقات قائم ہو سکتی ہیں۔ تو کہتے ہیں وَأَن يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، ان دونوں عورتوں کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ مسجد میں داخل ہو سکتی ہیں۔ حیض کی حالت میں عورت مسجد میں داخل ہو سکتی ہے، نفاس کی حالت میں مسجد میں داخل ہو سکتی ہے۔ وَكَذَلِكَ الْجُنُوب، امام ابن حزم کہتے ہیں اسی طرح وہ آدمی بھی جو جنابت کی حالت میں ہے۔ آئیے امام سب سے مزید فائدہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ نَهْيٌ عَنْ شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، کیونکہ ان امور سے ممانعت کہیں پہ بھی نہیں آئی، نہ قرآن نے منع کیا اس سے، نہ احادیث نے منع کیا اس سے۔ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن لا ینجس، اور اللہ کے رسول فرما چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن پلید نہیں ہوتا، مومن پلید نہیں ہوتا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ مزید ان کے دلائل سنیں، مزید دلائل سنیں، دلائل کون دے رہے ہیں؟ امام ابن حزم کہتے ہیں وقد کان اہل الصفۃ یبیتون فی المسجد بحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهم جماعۃ کثیرہ ولا شک فی ان فیہم من یحترم فما نہوا قط عن ذلک۔ اصحاب صفہ، غریب اور فقیر صحابہ کرام کہاں رہتے تھے؟ مسجد میں، ایسے ہی ہے۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، آپ کے سامنے، اور یہ ایک آدمی نہیں تھا، ان کی تعداد کافی زیادہ تھی، 70 کے قریب بھی رہے ہیں، 80 کے قریب بھی رہے ہیں۔ امام ابن حزم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ان میں سے کئی لوگ جو تھے انہیں احترام ہوتا ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم مسجد میں نہیں رہ سکتے، ہو سکتا ہے کہ رات کو احترام ہو جائے، اور نہ ہی آپ نے وہ کام کہا ہے جو کام آج کیا جا رہا ہے ہماری مساجد میں۔ ہماری مساجد میں کیا ہو رہا ہے؟ اہل حدیث مساجد میں تو یہ کام نہیں ہوتا الحمدللہ، لیکن دیگر لوگوں کی مساجد میں یہ کام ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو احترام ہو گیا، اب وہ مسجد سے باہر بھی نہیں نکل سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر نکلے گا تو مسجد میں چلے گا جنابت کی حالت میں، تو کیا کیا جائے؟ اس کے لیے چارپائی لائی جائے، اس کو چارپائی پہ رکھا جائے اور چارپائی پہ اٹھا کر اسے مسجد سے باہر لے جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کوئی واقعہ ہمیں اصحاب صفہ کی طرف سے ملتا ہے جو مسجد میں رہتے تھے، نوجوان تھے؟ تو یہ ایک دو تین دلائل تو یہ دے دیے امام ابن حزم نے۔ ایک کیا دلیل دی کہ شریعت نے اسے منع نہیں کیا، کوئی صحیح صریح دلیل نہیں ملتی جس سے پتہ چلے کہ ان لوگوں کا مسجد میں داخلہ بند ہے۔
دوسرے نمبر پہ انہوں نے دلیل دی کہ اللہ کے رسول نے تو کہا تھا کہ مومن پلید نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری دلیل یہ دی کہ اصحاب صفہ مسجد میں رہتے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، ایک حدیث ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ان ولیدتن سوداء، ایک کالی لونڈی، کانت لحی من العرب، وہ کسی عربوں میں سے کسی قبیلے کی لونڈی تھی، انہوں نے اس کو آزاد کر دیا، قبیلے نے اس کو کیا کر دیا؟ فجاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی، اسلمت، تو کیا ہو گئی؟ مسلمان ہو گئی۔ فکان لہا خباء فی المسجد او حفش، اس کا خیمہ یا اس کی جھونپڑی کہاں تھی؟ مسجد میں تھی۔ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد، اور حدیث صحیح بخاری کی ہے، اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب کیا قائم کیا؟ باب نوم المرأۃ فی المسجد، عورت کا مسجد میں سونا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فہذہ امرأۃ ساکنۃ فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ عورت کہاں رہتی تھی؟ اللہ کے نبی کی مسجد میں رہتی تھی۔ والمعہود من النساء الحید، اور سب کو پتا ہے کہ عورتوں کو حیض کا خون آتا ہے۔ فما منعها علیہ السلام من ذلک ولا نہى عنہ، تو آپ نے اس عورت کو مسجد میں رہنے سے منع نہیں کیا۔ وکل ما لم ینہ عنہ فمباح، اور ہر وہ کام جس سے آپ نے منع نہیں کیا وہ پھر مباح ہے۔ تو یہ گفتگو امام ابن حزم رحمہ اللہ کی طرف سے تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ مزید اس موضوع پہ ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک تو سیدہ عائشہ کی حدیث مسلم شریف میں آئی ہے، نمبر ہے 1209، 1209، کہتی ہیں کہ نفیست اسماء بنت عمیس بمحمد ابن ابی بکر بالشجرہ، کہ اسماء بنت امیس کے ہاں ولادت ہوئی، کس کی؟ محمد کی، جو ابو بکر کے بیٹے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہوا تھا؟ محمد، اور صرف محمد۔ آج یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے، کسی بچے کا نام اگر کوئی اللہ کے نبی کی محبت میں صرف محمد رکھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ مناسب نہیں ہے، آپ کا نام ہے تو اس کو بار بار لوگ پکاریں گے تو توہین ہو جائے گی۔ آپ نام رکھیں محمد نذیر، محمد اسماعیل، محمد ابراہیم، اکیلا محمد نہیں رکھنے دیں گے، حالانکہ عربوں کے ہاں یہ نام عام ہے۔ سعودی عرب کے جو موجودہ بادشاہ ہیں، ان کے بعد جس نے بادشاہ بننا ہے، جس کو ولی العہد کہتے ہیں، ان کا کیا نام ہے؟ محمد۔ صحابہ کرام نے اپنے بچوں کے نام محمد کثرت سے رکھے ہیں، اور یہاں پہ بھی دیکھیے محمد بچہ پیدا ہوا ہے، اور اسماء بنت امیس کے ہاں پیدا ہوا ہے۔ اسماء بنت امیس کا پہلے بھی میں تعارف کرا چکا ہوں، کیا کہ یہ وائف تھی پہلے نمبر پہ کن کی؟ جعفر طیار کی رضی اللہ تعالی عنہ، جو جناب علی کے بھائی ہیں۔ تو یہ جناب علی کی کیا لگی؟ بابی۔ جعفر طیار شہید ہوئے تو ان سے شادی کس نے کی؟ علی کی بابی سے، آل بیت کی بہو سے، ہاشمی خاندان کی بہو ہوئی نا، تو ان سے شادی کس نے کی تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور ابو بکر صدیق جب فوت ہوئے ہیں تو پھر ان سے شادی کس نے کی ہے؟ جناب علی نے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ آل بیت اور صحابہ کرام کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا پیار ہے، کیا محبت ہے۔ نہ جناب علی نے کہا کہ میں ابو بکر کو شادی نہیں کرنے دوں گا اپنی بابی سے، ہماری غیرت کا مسئلہ ہے۔ نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فوت ہو جانے کے بعد ابو بکر صدیق کے بیٹوں نے کہا کہ ہم ان کو شادی نہیں کرنے دیں گے جناب علی سے، ہماری غیرت کا مسئلہ ہے۔ نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو یہ ولادت کہاں پہ ہوئی ہے؟ بالشجرہ، مدینہ والے میقات ذوالحلیفہ پہ۔ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر، تو حکم دیا نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو کہ یامروہا، کہ وہ اپنی بیگم کو حکم دے، اسماء بنت امیس کو کیا حکم دیں؟ ان تغتسل، کہ وہ کیا کریں؟
غسل کر لیں، وَتُحِلَّ اور تلبیہ پڑھیں، احرام کی نیت کریں اور حج کے لیے چلیں۔ تو پتہ چلا حیض کی حالت میں بھی اور نفاس کی حالت میں بھی حج عمرے کی نیت کی جا سکتی ہے، حج عمرے کے سارے کام بھی کیے جا سکتے ہیں سوائے طواف کے۔ میری اس گفتگو کا فائدہ کیا ہوا آپ کو کہ اگر ایک عورت عمرے میں ہے، اس نے عمرے کا طواف کر لیا، طواف کرتے ہی حیض شروع ہو گیا، کیا صفا مروہ کی صحیح کر سکتی ہے حیض کی حالت میں؟ بالکل کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر سکتی ہے۔ اور یہ سفر جو تھا جس کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے، یہ آپ کے حج کا سفر تھا، یعنی کہ یہ واقعہ ہے آپ کے فوت ہونے سے تقریباً 90 دن پہلے کا۔ تو ایک تو یہ حدیث آ گئی نفاس کے تعلق سے۔ نفاس کے تعلق سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ جو حدیث ہے جو اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس کے راوی ہیں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، وہاں پہ نمبر ہے 332 332، اور دوبارہ امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں تو وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1331 1331۔ حدیث کیا ہے؟ سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ ایک عورت فوت ہو گئی، ماتت فی بطن، ولادت کی وجہ سے فوت ہوئی، فصلی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی، فقام وسطہا، نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے آپ اس عورت کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔ تو سنت طریقہ کیا ہے کہ جب مرد کی نماز جنازہ پڑھائیں تو کہاں کھڑے ہوں جی؟ اس کے سر کے پاس، اور جب عورت کی پڑھائیں تو امام کہاں کھڑا ہوگا؟ عورت کے بیچ کے برابر میں، اس کے سینٹر کے برابر میں۔ امام بخاری نے اس حدیث پہ باب کیا قائم کیا؟ باب الصلاۃ علی النفساء، کہ جو عورت ولادت کی حالت میں فوت ہوئی، نفاس کے ایام میں فوت ہوئی، اس کی نماز جنازہ ادا کرنا اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ نفاس کے تعلق سے ایک حدیث وہ بھی ہے جس کو امام احمد اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں کہ نفاس کی حالت میں ولادت کی وجہ سے جو عورت فوت ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ شہید ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنا مقام و مرتبہ دیا اس عورت کو جو اس حالت میں فوت ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک اور فائدہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ نفاس حیض سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ نفاس کا عدت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نفاس کا عدت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کیا جی؟ 3 حیض، ایسے ہی ہے نا؟ تو حیض کا تعلق ہوا عدت سے، لیکن نفاس کا عدت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت حمل کی حالت میں ہے، اسے طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی عدت کیا ہے جی؟ وضع حمل، یعنی کہ بچے کی پیدائش، بچہ پیدا ہوا، عدت ختم ہوئی، فوراً ہی اس کا کہیں اور نکاح ہو سکتا ہے، جماع تو نہیں ہو سکے گا، نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفاس کا عدت سے کوئی تعلق نہیں، ولادت کا عدت سے تعلق ہے۔ جو ہی بچے کی پیدائش ہو جائے گی، عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس لحاظ سے نفاس جو ہے وہ حیض سے مختلف ہے۔ دیگر امور میں تقریباً ان دونوں کا حکم ایک جیسا ہے۔ تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ نفاس کے اعتبار سے، نفاس کے لحاظ سے اتنی ہی گفتگو تھی، کیونکہ نفاس کی گفتگو وہی ہے جو حیض کی گفتگو ہے، اور حیض کی گفتگو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے یہ احکام اور مسائل توجہ سے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کے مطابق ہماری عورتوں کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔